بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ، آیات 172 تا 200۔ یہ صاحب ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان کے نیک کردار متقی افراد کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ وہ اہل ایمان ہیں جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹ آئے، ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے رضائے الہی کا اتباع کیا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وہ تو شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈر رہا تھا، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ آپ کفر میں تیزی کرنے والوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوں، یہ خدا کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ کا ان کے لیے ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جو لوگ ایمان کے عوض کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم کافروں کو جو ڈھیل دے رہے ہیں، اسے وہ اپنے لیے بہتری تصور نہ کریں، ہم تو انہیں اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں۔ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اہل ایمان کو اسی حالت میں نہیں رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ یہ بخیلی ان کے حق میں بہت بری ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کرتے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے پیغمبروں کو جو ناحق قتل کیا ہے، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو، یہ تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری آزمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لائے تھے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ پھر اگر اس کے بعد بھی آپ کی تکذیب کریں تو اس تکذیب سے مت گھبرائیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، جو معجزات اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ناگوار باتیں سننا پڑیں گی، اور اگر تم نے ان حالات میں صبر و تقوی کے تقاضوں پر عمل کیا تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جو اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اس کے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، انہیں نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ کتنا ہی برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت خدا کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری آنے میں ان عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں،
اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو اب اس کام کرنے سے پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے تو نے رسوائی میں ڈال دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم اس کی پکار سن کر ایمان لے آئے۔ مالک ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میری راہ میں جنہیں اذیتیں پہنچائی گئیں اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے میں قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں جگہ دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور اللہ کے پاس بہترین جزا ہے۔ ان کی دنیا کے ملکوں میں چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے سامان ضیافت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کا معمولی رقم پر سودا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔ اے صاحب ایمان صبر سے کام لو اور پامردی کا مظاہرہ کرو اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔